کیا ایک لال گائے اچھائی اور برائی کے درمیان آخری جنگ کو چھیڑ سکتی ہے؟ کیا قیامت سے پہلے ہونے والی آخری سخت ترین جنگ شروع ہونے والی ہے؟ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اور سرخ بچیا کا کیا تعلق ہے؟ یروشلم شہر کو اسلام، عیسائیت اور یہودی مذاہب میں ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ اسلام میں خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کے بعد مسجد اقصی کو تیسرے حرم کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ عیسائی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، جبکہ یہودی قوم اپنی دیواری گیری کی وجہ سے اس شہر کو نہایت اہم سمجھتی ہے۔ قرآن کریم میں تابوت سکینہ کے صندوق کا تذکرہ ملتا ہے، جس کو محفوظ کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عبادت گاہ کی تعمیر کی، جس میں نیک تبرکات کو محفوظ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس کی تکمیل ہوئی، جنہوں نے جنات کی مدد سے ایک بہت بڑی عبادت گاہ بنائی، جس میں اس تابوت سکینہ کو محفوظ کیا گیا۔ دراصل بنی اسرائیل کی قوم اللہ کی نافرمان اور ناشکری قوم تھی۔ اس قوم کی نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے ان پر 2 دفعہ حملہ ہوا، جس وجہ سے ہیکل عثمانی 2 دفعہ تباہ ہو گیا۔ ایک دفعہ بخت نصر کے دور میں اس کو تباہ کیا گیا، اور جبکہ دوسری دفعہ قدیم رومی ٹائٹس کے دور میں اس کو تباہ کیا گیا، جس کے بعد یہودی قوم جلا وطن ہو گئی اور در بدر جا کر آباد ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یروشلم کو فتح کیا تو آپ نے یہاں مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ اس طرح یروشلم مسلمانوں کی سلطنت میں آ گئی۔ آج کے اس دور میں مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اور سرخ بچیا کا بہت گہرا تعلق ہے۔ دراصل یہودی قوم تھرڈ ٹیمپل، تیسرا ہیکل عثمانی تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم ہیکل عثمانی کی تعمیر کر کے اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے بعد وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے، جبکہ جس مسیح کا انتظار یہودی قوم کر رہی ہے، آج سے 2000 سال قبل توریت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اس قوم میں بھیج دیا گیا تھا۔ لیکن یہودی قوم اپنے آپ کو ناپاک سمجھتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے درمیان میں یہودیوں کا یہ دستور تھا کہ جب انہوں نے کوئی بڑا یا کوئی عبادت گاہ یا کوئی عظیم کام کرنا ہو تو وہ سرخ بچیا کی قربانی کرتے ہیں، جس کا بنیادی طور پہ ذکر عہد نامہ قدیم توریت کی گنتی رسالہ میں باب نمبر 9 میں سرخ گائے کی راکھ سے منسوخ ہے، جس میں ان کی طہارت کو حاصل کرنے کا تمام طریقہ بتایا گیا ہے۔ ان کے مطابق 5 گائیں جو پوری سرخ ہوگی اور جس میں کوئی بیماری نہ ہو، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے خر بھی لال ہوں، اور جو 3 سال تک کی ہو، اس کی قربانی کر کے اس کے جسم کے تمام اعضاء حتیٰ اس کی کھال، اس کا گوشت اور اس کا گوبر بھی، اس کو جلا کر راکھ بنا کے پانی میں ملا کر کچھ سلیکٹڈ جوئش پریسٹ اس سے نہائیں گے اور پاکی حاصل کریں گے، اور اس کے بعد وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں تھرڈ ٹیمپل ہیکل عثمانی کی تعمیر کریں گے، جس کے بعد ان کے منتظر مسیح کا ظہور ہوگا اور وہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ جبکہ قرآن میں سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر شوک پیلے رنگ کی گائے کی قربانی سے کیا گیا ہے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قتل کا فیصلہ کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے بنی اسرائیل کی قوم کو شوک پیلے رنگ کی گائے کی قربانی کا حکم دیا، اور یہودی آج بھی اس روایت کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ مطلب جسے یہودی قوم توریت کے مطابق سرخ رنگ کی گائے تصور کر رہے ہیں، قرآن کے مطابق وہ شوک پیلے رنگ کی گائے تھی، جس کا ملنا بہت مشکل تھا۔ لیکن حالیہ دنوں میں امریکہ کی شہر ٹیکساس سے 5 لال سرخ گائیں کو اسرائیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، جو کسی خفیہ جگہ میں ہے، جس کی پوری تحقیق ہوئی ہے کہ وہ اوپر سے نیچے تک لال ہو اور وہ 3 سال تک کی عمر کی ہو، جس سے کبھی کوئی کام نہ لیا ہو۔ حالیہ دور میں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو بربریت کی جا رہی ہے، در حقیقت اس میں بیت الاقصی کی شہادت اور تھرڈ ٹیمپل ہیکل عثمانی کی تعمیر کا مقصد ہے، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تیسری سخت ترین جنگ عظیم ہرمدون کا آغاز ہوگا، جو قیامت سے پہلے رونما ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنگ اتنی سخت ہوگی کہ ایک خاندان کے اگر 100 بیٹے ہوں گے
تو ان میں سے 99 کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیا لال بچیا کی قربانی اچھائی اور برائی کے درمیان آخری جنگ عظیم کی بنیاد ہوگی؟ اور مسلمانوں کا تیسرا حرم شریف مسجد اقصی کیا وہ خطرے میں ہے؟ اللہ پاک غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص رحم کرے۔ جس طرح اللہ پاک نے ابابیل کے ذریعے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، اللہ پاک غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم کرے اور مسجد اقصی کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔